کو کراچی لے چلیں گے جہاں پہ مرتضی وہاب کی نیوز کانفرنس جاری ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر اس افسر کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اکتوبر کے مہینے میں نے اس افسر کو پوسٹ آؤٹ کیا ڈائریکٹر زو کے عہدے سے اور ایک ڈی ایم جی افسر کو اس عہدے پر تعینات کیا۔ میں پھر دہرا دوں کہ میں نے اکتوبر کے مہینے میں جب میرے پاس تمام شواہد آ گئے تو اس ڈائریکٹر زو کو میں نے وہاں سے ٹرانسفر کیا اور ایک ڈی ایم جی افسر کو وہاں پر تعینات کیا اس ٹاسک کے ساتھ کہ زو کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ جو بے زبان جانور وہاں بستے ہیں ان کے حالات کو بہتر بنانا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ وہ ڈائریکٹر زو عدالت گیا اور سندھ ہائی کورٹ سے اس نے اپنے ٹرانسفر کے حوالے سے اسٹے آرڈر حاصل کر لیا اس گراؤنڈ پہ کہ آپ نے ایک ڈی ایم جی افسر کو ایک گریڈ 18 کے افسر کو گریڈ 19 کی پوزیشن پر تعینات کیا اور اس نے اسٹے آرڈر حاصل کر لیا۔ اسے کچھ روز بعد میں نے ایک اور کے ایم سی کا افسر جس کی اچھی شہرت تھی سینئر افسر تھا میں نے اس کو پھر پوسٹ کیا ڈائریکٹر زو کے عہدے پر۔ پرانے آرڈر کو وڈرا کیا اور ایک اور نیا آرڈر پاس کیا جس کے تحت قاضی صاحب جو اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں ان کو میں نے ڈائریکٹر زو کے عہدے پر فائز کیا، ان کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوا۔ بدقسمتی کے ساتھ نومبر کے مہینے میں شروع میں ڈائریکٹر زو پھر عدالت گئے اور وہ جو آرڈر تھا اس آرڈر کو سسپینڈ انہوں نے کرا لیا۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سب کو پتہ ہے کہ کوئی غلط بندہ وہاں پر بیٹھا ہے، کوئی غلط افسر وہاں پر بیٹھا ہے، بے ضابطگی وہاں پر ہو رہی ہے، پلفریج ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے اور انتظامیہ حرکت میں آتی ہے اور انتظامیہ حرکت کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے جو کہ اس ادارے کے بہترین مفاد میں ہے، اس چڑیا گھر کے بہترین مفاد میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہر غلط آدمی یہی کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ عدالت چلے جاتے ہیں، عدالت سے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نئی سازشیں سٹارٹ کرتے ہیں اور جب عدالت سے انہوں نے اسٹے آرڈر حاصل کیا پھر انہوں نے جو ڈائٹ پرووائڈ کرتا تھا اس کے بلوں کا ایشو کریٹ کیا، اس کو ورغلایا، جس کی وجہ سے یہ بدقسمت سچویشن کریٹ ہوئی۔ میں شرمندہ ہوں، میں افسوس کرتا ہوں کہ ہاں میں ادارے کا سربراہ ہوں اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں قصوروار وہ عوامل ہیں جو کہ یہ غلط کام کرتے ہیں اور جب ان عوامل کے خلاف سرکار، حکومت، ادارہ کارروائی کرتا ہے تو عدالت کو غلط بیانی کر کے پوری بات بتائے بغیر اس طرح کے اسٹے آرڈرز لے آتے ہیں جس کا نقصان آج ہم سب کو ہو رہا ہے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا عدالتوں سے بھی کہ اس طرح کے انتظامی معاملات میں اگر انتظامیہ کا پوائنٹ آف ویو سننے کے بعد وہ اسٹے آرڈر پاس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن اگر وہ کے ایم سی کا موقف سننے کے بعد اس طرح کا آرڈر پاس کرتے تو شاید کوئی بھی عدالت اس آرڈر کو سسپینڈ نہیں کرتی، کیونکہ جو صاحب وہاں پر براجمان ہیں وہ کوئی اچھی شہرت کے حامل نہیں ہیں۔ جو لوگ کے ایم سی کی رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے اور ان لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب سے میں اس آدمی کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں تو میرے خلاف کیا کیا چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ بہر کیف میں نے آج پھر اس انکمپیٹنٹ نااہل افسر کو سسپینڈ کیا ہے، آرڈر ایشو کر دیا گیا ہے، ایک انکوائری تشکیل دی گئی ہے اور انشاءاللہ وہ جو انکوائری رپورٹ ہے وہ سامنے آ جائے، اس کے بعد قانون کے مطابق
جو بھی کارروائی بنتی ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان کراچی شہر کا ہوا ہے، کراچی کے چڑیا گھر کا ہوا ہے، جانوروں سے پیار محبت کرنے والے بچے، وہ اشخاص جو کہ اینیمل لورز ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے، ان کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کے اوپر کارروائی انشاءاللہ کی جائے گی. ریسٹ ایشورڈ، یہ میری کمٹمنٹ ہے آپ سے. دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سندھ حکومت کی انتظامی معاملات کے حوالے سے. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں ایک آل پاکستان سروس ہے جس کو سروس آف دا فیڈریشن کہا جاتا ہے. یہ وفاق کے افسران ہیں جو کہ وفاقی حکومت میں بھی کام کرتے ہیں اور چاروں صوبوں کے اندر بھی یہ کام کرتے ہیں. ہر صوبے کے اندر یہ افسران کام کر رہے ہیں، یہ تعینات ہیں. اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم یہ صوبے کی جو صورتحال ہوتی ہے اس سے ویل ایکوینٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا صوبے کی سچویشن ہے، کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کسی پرٹیکولر ادارے میں، ڈپارٹمنٹ میں، ڈسٹرکٹ میں، اور پھر یہ اس کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اس حوالے سے ایک فارمولہ ہے وفاق اور صوبوں کا، جو کہ 1954 کے سول سرونٹس کے کارڈر رولز ہیں، اس کے اندر اس فارمولے کا ذکر ہے. اور 1993 میں جو وفاق اور صوبوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر بھی اس پرسنٹیج کا ذکر ہے. وہ پرسنٹیج بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر اگر گریڈ 21 کی اتنی پوزیشنز ہیں تو اس میں وفاق کے افسران اتنے ہوں گے اور صوبے کے افسران اتنے ہوں گے. گریڈ 20 میں اتنے ہوں گے، گریڈ 19 میں اتنے ہوں گے، 18 میں اتنے ہوں گے، 17 میں اتنے ہوں گے. یعنی کہ 17 آنورڈ تمام گریڈز میں ایک فارمولہ ہے. بدقسمتی کے ساتھ صوبہ سندھ کے اندر وفاق ان وفاقی افسران کو اس نمبر میں پوسٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ہماری گورننس متاثر ہوتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور میں مثال دوں گا، گریڈ 20 میں جو کوٹا ہے وفاق کا وہ 60% ہے. یعنی کہ اگر 100 اسامیاں ہوں گریڈ 20 کی صوبہ سندھ میں تو ان میں سے 60 اسامیاں وفاق یعنی کہ آل پاکستان سروس کے ڈی ایم جی، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، او ایم جی جو سروس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہوں گی، اور 40% جو ہے وہ صوبے کے ہوں گے. اس ریشو کے حساب سے صوبہ سندھ میں گریڈ 20 کے وفاقی افسران، وفاق سے تعلق رکھنے والے افسران کا نمبر ہونا چاہیے، تعداد ہونی چاہیے 67 افسران ہونے چاہیے اس فیڈرل سروس کے صوبہ سندھ کے اندر گریڈ 20 کے. اور اس وقت کل 20 افسران ہیں جو وفاق نے تعینات کیے ہوئے ہیں صوبہ سندھ کے اندر، یعنی کہ 67 ہونے چاہیے اور تعینات کیے 47 آفیسرز کا شارٹ فال ہے. اور اسی طرح گریڈ 21 میں، اسی طرح گریڈ 19 میں، 18 میں، 17 میں. ہم نے اس حوالے سے مختلف وقتوں پر وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کیا، اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، وزیر اعظم ہو، متعلقہ حکام ہوں، ان کو بتایا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سال 9 فروری کو، 1 مارچ کو اور 1 جون کو 3 خطوط ارسال کیے گئے وفاقی حکومت کو کہ بھائی 67 آفیسرز کی ریکوائرمنٹ ہے، 20 آپ نے پوسٹ کیے میں، برائے مہربانی یا تو 47 آفیسرز کو آپ پوسٹ کر دیں یا بتا دیں آپ دلچسپی نہیں لیتے تو ہم خود
प्रोविंशियल ऑफिसर्स को वहाँ पर अपॉइंट करते, बिकॉज कोटा की खिलाफ वर्जी हम नहीं कर सकते। कोई जवाब, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आज भी वो आसामियाँ खाली हैं। वज़ीर आला सिंध मजबूरन, जब उनको वफाकी हुकूमत से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता या नहीं मिला, तो 25 अक्टूबर को जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए चीफ जस्टिस साहब के सामने, तो उन्होंने सिंध का मुकदमा चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा। और ये अदालती फैसला है 25 अक्टूबर का, जो कि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब ने जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को ये डायरेक्शन दी कि वज़ीर आला साहब जो ये बात कर रहे हैं इसका हल निकालें और इंश्योर करें कि सूटेबल ऑफिसर्स आर पोस्टेड अगेंस्ट द पोजीशंस एक्सपेडिशियसली। ये मैं अल्फाज कोट कर रहा हूं उस फैसले के, इंश्योर that suitable officers are posted against the said positions expeditiously। इस फैसले के बाद सूबाई सिंध के एडवोकेट जनरल साहब ने 2 दिन बाद, 25 का फैसला है, 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल साहब को ख़त अरसाल किया और वो तमाम चीज़ें जो नंबर्स थे वो उनको बताया कि सर आप इस मामले को रिजॉल्व कर दें। आज हम 25 नवंबर को पहुँचे हैं। वो जो नंबर्स हैं वो आज तक वफाकी हुकूमत ने, इंतहाई कॉम्पिटेंट कानून की पासदारी करने वाली वफाकी हुकूमत ने आज तक उन नंबर्स को पूरा नहीं किया, बल्कि इसके बरक्स वफाकी हुकूमत ने या सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने सिंध हुकूमत या वज़ीर आला सिंध की मशावरत के बगैर पुलिस अफसरान और डीएमजी अफसरान का एक तरफा तबादला कर लिया, एक तरफा तौर पर उनको बुला लिया, जो कि 1954 के सिविल सर्वेंट्स कॉम्पोजिशन एंड कार्डर रूल्स 1954 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी है किसकी? कानून की। कौन कर रहे? सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट।